انما حرم علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر، لحم الخنزیر، خنزیر کا گوشت، لحم مانے گوشت، تو فرمایا کہ لحم الخنزیر قرآن میں آیا ہے، اللہ نے لحم الخنزیر حرام فرمایا ہے، خنزیر کے گوشت کو حرام فرمایا ہے۔ اب اس کے بعد سرکار مظہر اعلیٰ فرماتے ہیں اگر تم واقعی عمل کرتے ہو، تمہارا دعویٰ یہی ہے، تو میں پوچھتا ہوں یہ بتاؤ کہ قرآن نے تو لحم الخنزیر کو حرام فرمایا، خنزیر کے گوشت کو حرام فرمایا، اب خنزیر کی کلیجی کا کیا حکم ہے؟ حرام ہے یا حلال ہے؟ خنزیر کی تلی کا کیا حکم ہے؟ حرام ہے یا حلال ہے؟ خنزیر کے گردے کا کیا حکم ہے؟ حرام ہے یا حلال ہے؟ خنزیر کی چربی کا کیا حکم ہے؟ حرام ہے یا حلال ہے؟ اگر حرام کہتے ہو تو لاؤ کوئی ایک آیت یا پھر لاؤ کوئی ایک حدیث۔ ان کے مظہر اعلیٰ حضرت کا مناظرہ ہوا تھا اہل حدیث مولوی سے، اور ان کے مظہر اعلیٰ حضرت نے فرمایا کہ قرآن کے اندر سور کا گوشت کھانا حرام لکھا ہے۔ اب قرآن کے اندر تم یہ دکھاؤ کہ گوشت کی سور کی کلیجی، گردہ، تلی، چربی، یہ کھانا کہاں حرام ہے؟ بتائیے بھائی، جب یہ دلیل تمہارے پاس نہیں ہے سور کی تلی کی، گردے کی، چربی کی، اس کی گولیوں کی، تو پھر کھاؤ نا یار، ٹینشن کیوں لیتے ہو؟ پچاڑ دیا کرو۔ ویسے ہی بکرے کا گوشت بہت مہنگا ہے، پچاڑ دیا۔ گوشت کا حرام لکھا ہے نا، صرف اس کی ہڈیاں حرام نہیں ہے، اس کی چربی حرام نہیں ہے، اس کا لیور حرام نہیں ہے، اس کی کلیجی حرام نہیں ہے، کھایا کرو مزے سے، سواد لے لے کے۔ یار ان بیوقوفوں کو کون سمجھائے؟ دنیا ان کی مذاق اڑاتی ہے۔ ایک غیر مسلمان سے بھی آپ پوچھو گے نا، کسی ڈاکٹر سے جا کے پوچھ لو کہ بھئی جو ہمارا جو گوشت ہے اور ہمارے گوشت سے الگ ہے کیا؟ ہماری کلیجی ہیں، گردے ہیں، ہماری چربی ہیں، ہماری اوجڑیاں ہیں، یہ کیا ہم سے الگ ہے کیا؟ یہ ڈاکٹر سے پوچھو آپ، ڈاکٹر بھی یہ کہے گا کہ بھائی یہ تمہارے گوشت سے الگ نہیں ہے، یہ تمہارے گوشت سے ہی بنتی ہے، گوشت کا حصہ ہے، یہ گوشت ہی ہے۔ لیکن ان کے مظہر اعلیٰ حضرت کو یہ پتا نہیں ہے۔ ان کے مظہر اعلیٰ حضرت سوچتے ہوں گے کہ وہ جو چربی ہے، جو گردہ ہے، تلی ہے، کلیجی ہے، وہ کہیں پیڑ پر لگتی ہوں گی، وہ وہاں سے توڑ کر لے کے آتے ہوں گے۔ نعوذ باللہ، یار کیسے یہ لوگ ہیں، کیسے بیوقوف بناتے ہیں عوام کو۔ مجھے یہ بتائیے کہ ایک انسان شام کے وقت وہ تربوز کھا لیتا ہے، اور تربوز کے 15-20 بیج وہ سیدھا ہی نکل لیتا ہے، پھر وہ صبح میں ہنگنے جاتا ہے اور وہ بیج ثابت اس کی گندگی میں نکلتے ہیں۔ پھر مجھے یہ بتائیے آپ کہ وہ بیج کھانا ناجائز حرام ہے یا حلال ہے؟ لیکن ان کے قریب حلال ہو جائے گا، کیونکہ انہوں نے دلیل دے دی نا کہ قرآن کے اندر سور کی گوشت چربی کا ذکر نہیں ہے، اس کا نام نہیں ہے، کلیجی کا، گردے کا، تلی کا ان کا نام نہیں ہے۔ تو اس حساب سے ان کے لیے وہ جو گندگی میں ٹٹی میں نکلا ہوا جو بیج ہے نا، ان کے حساب سے وہ حلال ہے، اس کو کھا سکتے ہیں۔ بتائیے یار کیسی باتیں کرتے ہیں، اپنی خود مذاق اڑاتے ہیں یہ لوگ۔ ارے بھائی جو سور پورا حرام ہے، پورا حرام ہے۔ جب اللہ تعالیٰ نے سور کے گوشت کو حرام کر دیا تو مطلب وہ پورا سور گوشت سے تو بنا ہوا ہے، اور کس چیز سے بنا ہوا ہے؟ مجھے یہ تو بتائیے کہ وہ پورا جو گوشت جو سور بنا ہوا ہے وہ کس چیز سے بنا ہوا ہے؟ پورے گوشت سے تو بنا ہوا ہے۔ اور تمہارے کو اگر یہ دلیل نہیں ملتی اور تم نہیں مانتے کہ صرف گوشت کا ہی نام ہے، کلیجی کا، چربی کا، اس کی گولیوں کا، گردے کا یہ نام نہیں ہے، تمہیں لگتا ہے کہ یہ حلال ہے، تو کھاؤ بھائی، کھاؤ مزے سے کھاؤ، انٹیسٹ لے کے کھاؤ، کیونکہ قرآن کے اندر تلی کا، گردے کا، چربی کا، اوجڑی کا، اس کے لیور کا یہ نام نہیں ہے۔ تو تمہارے کو دلیل مل گئی، کھاؤ مزے سے کھاؤ، سواد لے کر کھاؤ، کیا ٹینشن ہے؟ کیوں ٹینشن لیتے ہو؟ میرے پیارے، میں بریلوی مسلک کی عوام کو یہ کہتا ہوں، میرے پیارے بھائیوں، میں خود پکا بریلوی تھا، انہی کی باتیں میں مانا کرتا تھا۔ جب میں نے خود تحقیق کی قرآن اور حدیث سے تو مجھے پتا لگا کہ یہ سب سے گمراہ لوگ ہیں۔ یہ وہی مولوی ہے یہ جو کہتا ہے کہ سنی رنڈی کے کوٹھے پہ مرے گا تو جنت میں جائے گا، عقیدہ صحیح ہونا چاہیے، وہی مولوی ہے یہ۔ اور ایک ویڈیو کے اندر ڈالا ہوا یہ کہتا ہے کہ سنی پوری زندگی اگر نہیں جھمائے ڈی جے پر، وہ ایک دن اگر ڈی جے پر جھوم لے تو خدا کی قسم ساری عبادتوں پہ بھاری ہے، وہی مولوی ہے یہ۔ اور اس مولوی کا تم کہنا مان رہے ہو نا، یہ آپ کو سور کی تلی، گردے، اس کے لیور، اس کی گولیاں سب کچھ کھلا دے گا، یہ حلال قرار کر دے گی، یہ حلال ہے، کھاؤ، اس کا نام نہیں ہے۔ میرے پیارے مسلمان بھائیوں، یہ گمراہ لوگ ہیں، ان سے بچو، قرآن اور حدیث کی طرف آؤ۔ قرآن کا خود ترجمہ پڑھو، حدیث بخاری اور مسلم خود آپ پڑھو گے نا تو آپ کو خود انشاءاللہ اپنے آپ صحیح رستہ مل جائے گا، صحیح دین مل جائے گا، اللہ آپ کو ضرور ہدایت دے گا۔ لیکن یہ آپ کو گمراہ کرتے رہیں گے، اپنی دکانیں چلاتے رہیں گے، ان سے دور ہو جاؤ آپ۔